بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھی نیت جنت میں لے جاتی ہے۔ حضرت ابو سعید سعد بن مالک بن سنان الخدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پچھلی امتوں میں ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کر رکھے تھے۔ اس نے اس گناہ کی معافی کے سلسلے میں روئے زمین کے سب سے بڑے عالم سے دریافت کیا۔ انہوں نے اسے ایک راہب کی طرف بھیج دیا۔ وہ شخص راہب کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اس نے 99 قتل کیے ہیں، کیا اس کی بخشش اور توبہ کی کوئی امید ہے؟ راہب نے کہا نہیں۔ نفی کی جواب سن کر اس شخص نے راہب کو بھی قتل کر ڈالا اور 100 کی تعداد پوری کر لی۔ وہاں سے یہ شخص پھر اسی بڑے عالم کے پاس آیا۔ اس مرتبہ اس عالم نے اسے ایک اور عالم کے پاس بھیج دیا۔ یہ شخص اس دوسرے عالم کے پاس آیا اور کہا کہ اس نے 100 قتل کیے ہیں، کیا اس کی معافی کی کوئی امید ہے؟ عالم نے کہا ہاں بالکل ہے، بھلا تمہارے اور توبہ کے درمیان کیا چیز حائل ہے؟ تم ایسا کرو کہ فلاں علاقے کی طرف چلے جاؤ، وہاں اللہ کے عبادت گزار بندے رہتے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ عبادت میں مشغول رہنا اور اپنے علاقے میں واپس مت آنا۔ وہ شخص چل پڑا۔ ابھی اس نے آدھا رستہ ہی طے کیا ہوگا کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے متعلق رحمت کے فرشتوں اور عذاب کے فرشتوں کے درمیان اختلاف ہو گیا کہ اس کی روح کون قبض کرے گا۔ ملائکہ رحمت نے کہا یہ اللہ کے حضور صدق دل سے توبہ کر کے آ رہا ہے۔ ملائکہ عذاب نے کہا مگر اس نے اب تک کوئی نیک عمل نہیں کیا ہے۔ ابھی یہ بحث چل رہی تھی کہ ایک فرشتہ انسانی شکل میں ان کے پاس آیا۔ انہوں نے اسے ثالث بنا لیا۔ اس نوارد فرشتے نے کہا کہ اس شخص کی دونوں اطراف کی زمین کی پیمائش کرو۔ یہ شخص جس زمین کے زیادہ قریب ہوگا وہی فرشتہ اس کی روح قبض کرے گا، یعنی اگر اپنے علاقے کے زیادہ قریب ہوا تو فرشتے عذاب اسے لے جائے گا، اور اگر نیک لوگوں کی زمین کے زیادہ قریب ہوا تو فرشتے رحمت اس کی روح قبض کرے گا۔ جب پیمائش کی گئی تو وہ شخص اس زمین کے زیادہ قریب نکلا جس کے ارادے سے چلا تھا، چنانچہ ملائکہ رحمت نے اس کی روح قبض کی۔